اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال ثواب پر چند احادیث مبارکہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على قبرین فقال انہما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما هذا فكان لا يستتر من بوله واما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بحسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا۔ یہ متفق علیہ بخاری و مسلم۔ اس کے علاوہ اس حدیث پاک کو اخراج کیا بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الادب کے اندر باب الغیبت میں، اور اس کا نمبر ہے 2249، 5ویں باب میں ہے، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5705 یہ اس کا نمبر ہے، تخریجی نمبر ہے۔ اسی طرح مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب طہارت میں باب دلیل علی نجاست البول و وجوب الاستبراء منہ، اس کے تحت رقم کیا ہے اس کو، اور یہ 240 نمبر ہے، جبکہ اس کا انٹرنیشنل کے حساب سے 292 نمبر ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی حدیث کو امام نسائی نے سنن میں ذکر کیا ہے کتاب و طہارت میں باب التنزہ عن البول، اس کے اندر وہ لائے ہیں، اور 31 اور 31 نمبر اس کا حدیث نمبر آ رہا ہے۔ ابو داود نے اپنی سنن میں کتاب و طہارت میں استبراء من البول کے باب کے اندر وہ لائے ہیں، اور اس کا وہاں نمبر ہے کہ اس کے اندر ابو داود کے اندر اس کا نمبر ہے 20۔ اب آئیے حدیث کے لفظوں کی طرف۔ جناب حضرت ابن عباس سے روایت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ گزرے یہ حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے کہاں سے؟ 2 قبروں سے، تو فرمایا ان دونوں کو یقینی طور پر ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کو عذاب کسی بڑے معاملے میں نہیں دیا جا رہا۔ بہرحال یہ والا جو ہے یہ اپنے بول سے سطر نہیں کرتا تھا، یعنی اس بول سے بچتا نہیں تھا اور پیشاب سے بچتا نہیں تھا، اور یہ والا دوسرا جو ہے یہ غیبت لے کے چلا کرتا تھا، غیبت کے ساتھ چلا کرتا، مطلب غیبت زیادہ کیا کرتا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور دعا کا مطلب یہاں دعوت دینا یا بلانا یا طلب کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخیں منگوائیں، اسیب رطب کہتے ہیں تر کو اور اسیب کہتے ہیں کھجور کی شاخ کو، تو وہ منگوائیں۔ فشکہ ہو، پھر اس کو پھاڑ ڈالا، تو ایک وہ ٹینی منگوا کے اس کو پھاڑ ڈالا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، بے اس نین یہ لفظ آگے موجود ہے، 2 حصوں میں آپ نے اس کو تقسیم کر دیا اس ٹینی کو، اور پھر کیا فغرس علی ھذا واحدا وعلی ھذا واحدا، اس والی قبر پر بھی آپ نے ایک کو گاڑ دیا، دوسری میں بھی آپ نے ایک کو گاڑ دیا۔ ویسے غرس کا معنی پودا لگانے کے عنوان سے بھی ہوتا ہے، لیکن ٹیکنی سے پودا تو نہیں لگتا، لیکن وہ اسی طرح جس طرح پودا لگایا جاتا ہے ویسے ہی غرس کیا آپ نے۔ تو ثم قال، پھر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، یہ کسی کی روایت نہیں، الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ یہاں سے شروع ہیں۔ لعلہ یخفف عنہما، ہو سکتا ہے کہ ان دونوں پر تخفیف کر دی جائے عذاب میں، ما لم ییبسا، جب تک یہ دونوں شاہیں جو ہیں یہ خشک نہ ہو جائیں تب تک کے لیے۔ یہ تھی حدیث، اور یہ حوالے پہلے میں نے ذکر کیے، اب حدیث کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ دوسری حدیث کی جانب جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ اللہ دونوں سے راضی ہو، وہ فرماتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے یومن، ایک دن میں، الی سعد بن معاذ حین توفی، سعد بن معاذ کی طرف جب کہ وہ وفات پا گئے۔ فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ، اور ان کو قبر میں رکھ دیا گیا، وَسُوِّیَ، اور قبر کو برابر کر دیا، سُوِّیَ علیہ، تو جب ان کی قبر کو برابر کر دیا گیا، سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے تسبیحات بیان کی، فسبحنا طویلا، ہم نے بھی بڑی تسبیحیں پڑھی وہاں پہ، ثم کبرا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کی، فکبرنا، ہم نے بھی بہت تکبیریں کی، فقیلا،
تو کہا گیا یا رسول اللہ لما سبحتا ثم کبرتا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے تسبیح کیوں بیان کی اور پھر تکبیر کیوں کی؟ قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره، یقیناً ان کو قبر کی تنگی محسوس ہو رہی تھی۔ یاد رکھیں میں نے محسوس ہو رہی تھی کا ترجمہ کیا ہے، لفظ ہے تضايق على هذا العبد صالح قبره، یقیناً ان صالح نیک بندے کے اوپر قبر تنگ ہو رہی تھی۔ اور یہاں الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو لفظ ہے عبد صالح کہا گیا ہے، بندہ نیک ہے لیکن قبر تنگ ہوئی ہے۔ اس بات پہ تو انتہائی غور چاہیے کہ بندہ نیک بھی ہو تو قبر تنگ ہوتی ہے، اور قبر کا معاملہ علیحدہ ہے، بندے کی نیکیوں کا معاملہ علیحدہ ہے۔ تو حتی فرجہ اللہ عز وجل عنہ، فرجہ اللہ عنہ، درمیان میں عز و جل جو ہے یہ لفظ اللہ جلالت کی وجہ سے جملہ معترض کے طور پر آیا ہے، اللہ کی جلالت کو ساتھ میں بیان کر دیا گیا۔ اس کو روایت کیا ہے امام احمد نے۔ پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دونوں باپ بیٹے سے راضی ہو، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ایک دن جب سعد بن معاذ وفات پا گئی اس دن، تو ان کے اوپر جب نماز جنازہ پڑھ لی گئی، ان کو قبر میں رکھ دیا گیا، قبر کو برابر کر لیا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تسبیحات کہیں اور ہم نے بھی تسبیحات کی، کافی دیر تک کرتے رہے، پھر آپ نے تکبیر کی، ہم بھی کرتے رہے، پھر ہم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے تسبیح کیوں پڑھی، تکبیر کیوں کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیک بندے کے اوپر قبر تنگ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی کے لیے کشادگی پیدا کر دی۔ یہ آپ اردو ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاذ فوت ہو گئے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی طرف گئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھ لی، انہیں قبر میں رکھ دیا گیا اور قبر کو ہموار کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تسبیح فرمائی، پھر ہم نے بھی تسبیح فرمائی، پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم تکبیر فرمائی تو ہم نے بھی تکبیر کہی۔ اس پر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تسبیح تکبیر کیوں فرمائی؟ ارشاد فرمایا کہ اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، ہم نے تسبیح تکبیر کی، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں فراخی فرما دی۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اب ہم تیسری حدیث کی جانب بڑھتے ہیں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت شدہ ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ البخاری والمسلم فی الادب و ابو داود و ابن ماجہ۔ اس کو یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس کو بخاری نے ادب کے اندر اور ابو داود نے بھی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اس کی تخریج کس طرح ہے؟ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب الوصیت کے اندر وہ لے کے آئے ہیں، اور باب ما یلحق بالانسان من الثواب بعد وفاتی، وفات کے بعد انسان کو کس طرح ثواب ملتا ہے، اس کے اندر اس حدیث کو وہ لائے ہیں۔ یہ تیسری جلد ہے، 1255 نمبر کی حدیث ہے، 1255 اس کا پیج ہے، صفحہ ہے، اور حدیث کا نمبر جو ہے وہ ہے 1631۔ اسی طرح بخاری اپنی ادب المفرد کے اندر لائے ہیں، پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ 28 ہے اور حدیث کا نمبر 38 ہے۔ اسی طرح ابو داود اپنی سنن میں لائے ہیں کتاب الوصایہ میں، جو اور اس میں باب کس طرح ہے، باب ہے ما جاء فی صدقۃ علی المیت، میت کی طرف سے صدقہ دینے کا باب، اس میں لائے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ اس کی جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 117 ہے، جبکہ حدیث کا نمبر یہاں پر 2880 ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ اس کو اپنی سنن میں لائے ہیں اور مقدمہ کے اندر انہوں نے باب ثواب معلم الناس الخیر، اس کے عنوان سے وہ ایک باب قائم کیا ہے، اور اس میں پہلی جلد کے اندر پیج نمبر 28 ہے اور حدیث کا نمبر 239 ہے۔ یہ تھی دوسری حدیث۔ تو ہم جاتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، ان کا اجر اسے برابر ملتا رہتا ہے۔ ایک وہ صدقہ جس کا نفع جاری رہے، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور تیسری وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔
تو یہ دو حدیثیں آپ نے اوپر کی سن لی. اب حدیث نمبر 3 جو ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے. یاد رکھیں یہ پہلی جو ہے یہ بھی ابو ہریرہ سے روایت تھی. اور اب ہم تیسری حدیث کی جانب بڑھ رہے ہیں جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ترفع للمیت بعد موتہ درجتہ. میت کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے. فیقول وہ میت کہتی ہے ایو ربی ایو شیئن ہذہ، اے رب، اے ربی. یاد رکھیں یہ جو اے کا لفظ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ندائیہ لفظ ہیں. جس طرح یا کے ذریعے نجات دی جاتی، آیا کے ذریعے ندا دی جاتی ہے، ہایا کے ذریعے ندا دی جاتی ہے، ای کے ذریعے ندا دی جاتی ہے. حمزہ استفہامیہ کی طرح کا ہوتا ہے، کہ استفہام نہیں ہوتا، یہ ندائیہ حمزہ ہوتا ہے. ایسے کسی کو آواز، ویسے بھی ہم اردو اور باقی لینگویج میں بھی جب کسی بچے وغیرہ کو جب بلاتے ہیں تو کہتے ہیں ایسے کرتے ہیں. تو عربی میں بھی بولا جاتا ہے اور وہ ندا کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یہاں ای کا لفظ ندائیہ ہے، اس کو ایو وغیرہ نہیں پڑھنا. ایو علیحدہ ہے، یہ آگے ہے، تو وہ انٹروگیشن کے لیے علیحدہ ہے. یہ اے ندائیہ ہے. اے ربی، اے میرے رب، ایو شیئن ھذہ، یہ کیا چیز ہے؟ فیقال، اس کو کہا جاتا ہے، اس بندے کو کہا جاتا ہے ولدک استغفر لک، تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے. یہ حدیث نمبر 3 ابو ہریرہ سے روایت شدہ تھی. اس کو بخاری اپنی کتاب اپنی الادب میں لائے ہیں، اور امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر اس کو لے کے آئے ہیں، اور وہاں صفحہ نمبر اس کا پہلی جلد میں ہے، اور صفحہ نمبر اس کا بن رہا ہے 28، اور حدیث کا نمبر بن رہا ہے 36. ترجمہ: ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ موت کے بعد جب میت کے لیے ایک درجہ بلند کر دیا تو وہ میت عرض کرتی ہے کہ اے رب یہ کیا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے. تیرے بیٹے کے استغفار کی سبب سے تیرا درجہ بلند ہوا ہے. اسے امام بخاری نے ادب المفرد میں روایت کیا. حدیث نمبر 4 اصال ثواب کے متعلق عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے یوں فرمایا ہے یتبع الرجل یوم القیامت من الحسنات امثال الجبال فیقول ان هذا فیقال بالاستغفار ولدک لک، رواہ الہیثمی. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ نے یہ عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. دونوں نے فرمایا بھی کہہ سکتے ہیں، صحابی کا فرمان بھی فرمان ہی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی فرمان ہے. تو ابو سعید خدری جو کہ صحابی رسول ہیں، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. پیچھے چلیں گی یہ بندے کے قیامت والے دن نیکیاں، نیکیاں اس کے پیچھے پیچھے ہوں گی، اور وہ اتنی ہوں گی امثال الجبال، پہاڑوں کی طرح ہوں گی. پہاڑوں کی طرح نیکیوں نے اس کا پیچھا کیا ہوگا. فیقول، وہ کہے گا انا ھذا، یہ کہاں سے آئیں؟ فیقالو، تو اس بندے سے کہا جائے گا بی استغفاری ولدک لک، تیرے بیٹے کی تیرے لیے استغفار کی وجہ سے ہوئی ہے. اس کو امام ہیثمی اپنی مجموع الزوائد میں لائے ہیں، جلد نمبر 10 ہے اور اس کا پیج نمبر 210 ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سیوطی لائے ہیں شرح و صدور کے اندر، اور پہلی جلد میں صفحہ نمبر 256 پر ہیں، اور حدیث کا نمبر وہاں پر 20 ہے. اور اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ایک شخص پہاڑوں جتنی نیکیاں ملیں گی، وہ حیران ہو کر پوچھے گا کہاں سے آئی ہیں یہ ساری نیکیاں؟ اسے بتایا جائے گا تیرے بیٹے کا تیرے لیے مغفرت کی دعا کرنا اس کا سبب ہے. اسے امام ہیثمی نے روایت کیا ہے. یہ حدیثیں 4 ہو گئی ہیں، اور حدیث نمبر 5 سے پھر نئی ویڈیو میں ہم حاضر ہوں.